الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور فرمانا کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مسلمان معاشرے میں ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ جن کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی، جن کا اوڑھنا بچھونا ہی یہ ذمہ داری تھی، حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مسلمانوں پہ ایسے حالات بھی آئیں گے کہ وہ اچھائی کی طرف نہ بلائیں اور برائی سے نہ روکیں۔ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے۔ ان کے تو دماغ کے کسی خانے میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ مسلمان کہلانے والا بھی برائی کی طرف بلائے اور نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ایسی مبارک فضا پائی تھی جہاں ہر شخص کی زندگی کا حصہ تھا برائی سے روکنا، اچھائی کی طرف بلانا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ مسلمان معاشرے سے بھی ایسے لوگ اٹھیں گے جو برائی کی طرف بلائیں گے اور اچھائی سے روکیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کہلانے والے نام کے بھی مسلمان، مردم شماری بھی مسلمان، رسم و رواج کے لحاظ سے بھی مسلمان، محفلوں میں بھی مسلمانوں کی، اٹھنا بیٹھنا بھی مسلمانوں کا، لیکن کام کافروں والا کہ برائی کی طرف بلائیں، اچھائی سے روکیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ نام بھی مسلمانوں کا سا، مردم شماری میں بھی مسلمان، ان کی پیدائش اور موت پر ساری رسمیں بھی مسلمانوں کی، لیکن اس کام اللہ کے دشمنوں کے کہ وہ برائیوں کو فروغ دیں گے اور ان کی دولت، ان کے وسائل، ان کی صلاحیتیں، ان کے عہدے، ان کے مناصب، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں اللہ کی دشمنی پر، اللہ کی نافرمانیوں کو پھیلانے میں لگ جائیں گے۔ کہ یا رسول اللہ ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا۔ نہ صرف یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے برائی کی طرف بلائیں گے، نہ صرف یہ کہ مسلمان نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، خیر کے کاموں میں رکاوٹ بن جائیں گے، نیکی اور بھلائی کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالیں گے، اپنا اختیار، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے وسائل، اپنے عہدے اور اپنے مناصب، ان کا استعمال مسلمانوں کو نیکیوں سے روکنے کے لیے استعمال ہوگا، بلکہ معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمانے لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی، جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی، گناہ
نیکی بن جائے گی، گناہ ترقی کی چیز بن جائے گی، گناہ اسٹیٹس بن جائے گا، گناہ خوشی کا باعث بن جائے گی، گناہ تمہارے شادیوں بیاہ کے اندر تمہارے لیے جسے کہیں کہ انجوائے اور خوشی کا موقع فراہم کرنے کی چیز بن جائے گی۔ جب گناہ ہو تو تم زندگی میں لذت لینے لگ جاؤ گے۔ کیف بکم اذ رأیتم المنکر المعروف، جب گناہ تمہارے نظروں میں اچھائیاں بن جائیں، والمعروف المنکر، اور معروف منکر بن جائیں اور گناہ نیکیاں بن جائیں، گناہ نیکیاں بن جائیں اور نیکیاں گناہ بن جائیں، یہ معاملہ بھی آئے گا۔ اور میرے عزیزو، یہ وہ سطح ہے معاشرے کی جہاں ایمان بھی سلب ہونے لگتا ہے، جہاں ایمان بھی سلب ہونے لگتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کا آغاز کسی گھرانے میں، اس کا آغاز کسی خاندان میں، اس کا آغاز کسی معاشرے میں اس وقت ہوتا ہے جب وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوٹ جائے۔